مصر ایک بین البراعظمی ملک ہے اور یہ 28 فروری 1922 کو برطانیہ سے آزاد ہوا۔ اس کی شمال مشرقی سرحد افریقہ سے، جنوب مغربی سرحد ایشیا سے، مزید اس کا بارڈر غزہ، فلسطین اور اسرائیل سے بھی ملتا ہے۔ یہاں کی سرکاری زبان عربی یا عربک ہے اور اس کی آبادی تقریباً 10 کروڑ ہے۔ مصر میں کرنسی کے طور پر مصری پاؤنڈ یوز ہوتا ہے۔ مصر میں ہر سال تقریباً 1 کروڑ ٹورسٹ آتے ہیں، جس سے مصر تقریباً $12 بلین کماتا ہے، جو مصر کی جی ڈی پی کا 11% بنتا ہے۔ ناظرین، مصر کی تاریخ ملکہ کلیوپاترا کا ذکر کیے بغیر ادھوری ہے۔ ملکہ کلیوپاترا نے 51 BCE سے 30 BCE تک مصر پر حکمرانی کی۔ مصریوں کے مطابق وہ حسن کی دیوی تھی۔ قدیم مصری تاریخ میں 7 کلیوپاترا گزری ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ شہرت کلیوپاترا 7 کو ملی، جس کی وجہ اس کا حسن اور پروقار شخصیت تھی۔ معزز سامعین، مصر کی تاریخ دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ قدیم ہے۔ آلموسٹ 6 سے 4 صدی قبل از مسیح میں مصری تہذیب موجود تھی۔ ہم نے ظالم اور جابر حکمرانوں کے نام تو سنے ہی ہوں گے۔ ایسا سوچتے ہی سب سے پہلے ذہن میں نام ہٹلر کا آتا ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس سے کہیں زیادہ ظالم اور جابر حکمران ہو گزرے ہیں، جن میں سے ایک مصر کا فرعون بھی کہلاتا ہے۔ وہ کسی خدا کو نہیں مانتا تھا، اس کے برعکس وہ خود کو خدا کے برابر سمجھتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا کہ وہ اس کے آگے گھٹنے ٹیکیں۔ فرعون نئے پیدا ہونے والے بچوں کو بھی مار دینے کا حکم صادر کرتا تھا۔ اس کے زمانہ میں جب موسیٰ نبی پیدا ہوا تو اس کی ماں نے اسے زندہ بچانے کی خاطر ایک ٹوکری میں ڈال کر دریا کے پانی میں بہا دیا۔ اس بات کا ذکر بائبل، توریت، قرآن اور دیگر مذہبی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ اسی لمحے جب فرعون کی بیوی، جو دریا کے کنارے غسل میں مصروف تھی، جب اس نے ایک خوبصورت بچے کو ٹوکری میں پڑا دریا پر تیرتا پایا تو فوراً اسے اٹھا کر اپنے محل میں لے گئی۔ اس طرح سے موسیٰ نبی کی پرورش فرعون کے محل میں اس کی بیوی نے کی۔ اسی حوالے سے موسیٰ کا مطلب بھی یہی ہے کہ پانی سے نکالا ہوا۔ فرعون کے دور میں اسرائیلی مصر میں غلام تھے، جن پر فرعون بے حد ظلم کرتا تھا اور ان سے سخت محنت مشقت کرواتا تھا۔ پھر اسرائیل کے خدا نے انہیں فرعون سے رہائی دلوانے کے لیے مصر پر 10 آفتیں نازل کیں۔ تاہم فرعون کا دل سخت ہوا رہا اور اس نے اسرائیلیوں کو جانے نہ دیا، حتیٰ کہ مصر کے تمام پلوٹے خدا نے مار دیے۔ تب فرعون اور مصری عاجز ہو گئے اور اسرائیلیوں کو وہاں سے جانے دیا۔ خدا نے موسیٰ کی لاٹھی کے ذریعے مصر کے بحرہ کلزم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور وہاں سے بنی اسرائیل گزر کر اپنے وطن کو گئے۔ دنیا کے 7 عجوبوں میں سے مصر کے پیرامڈ سب سے قدیم ہیں۔ مصر کے اہرام قدیم انسانی ہاتھ سے چنائی کیے ہوئے ڈھانچے ہیں۔ ذرائع کے مطابق یہاں پر 118 مصری پیرامڈز ہیں، جن میں سے زیادہ تر مصر کے فرعونوں کے لیے مقبروں کے طور پر بنائے گئے، اور یہ فرعون کی قدیم اور مڈل بادشاہی میں بنائے گئے۔ ان پیرامڈز کو 20 سے 30 ہزار لوگوں نے بنایا۔ اونچائی تقریباً 450 فٹ ہے۔ خوفو اہرام میں تقریباً 23 لاکھ پتھر استعمال ہوئے۔ ان میں استعمال ہونے والے ایک پتھر یا بلاک کا وزن 2.5 سے 3 ٹن ہے، اور درمیانی چیمبر میں موجود پتھر جو بادشاہ کے لیے خاص طور پر رکھا جاتا تھا، اس کا وزن لگ بھگ 25 سے 30 ٹن بتایا جاتا ہے۔ ان پیرامڈز کے باہر کا ٹمپریچر چاہے جتنا بھی ہو، ان کے اندر کا ٹمپریچر 20 ڈگری سینٹی گریڈ ہی رہتا ہے۔ انہی پیرامڈز کے درمیان ایک مورتی بھی ہے جسے سفینکس کہتے ہیں، جس کا سر انسان جیسا جبکہ دڑ شیر جیسا ہے۔ عربی میں اس کے نام کا مطلب ڈر کا باپ ہے۔ اس کی لمبائی 240 فٹ اور اونچائی 66 فٹ ہے۔ کچھ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ یہ 9000 سال پرانی ہے، جبکہ دوسری رائے میں یہ 4500 سال پرانی ہے۔ یہ قاہرہ سے 60 میل دور غزہ کے ریگستانوں میں موجود چونے کے پتھر یا لائم سٹون کو کاٹ کر بنائی گئی ہے۔
ایک اندازے کے مطابق اس کو بنانے کے لیے 100 لوگوں نے 3 سال تک کام کیا۔ اس مورت کے بارے میں یہ خیال بھی مانا جاتا ہے کہ اس کو سورج دیوتا کے طور پر مانا جاتا تھا۔ مصر کی سرزمین کو کاٹ کر ایک نہر بھی بنائی گئی ہے جو بحیرہ کلزم کو بحیرہ اوقیانوس سے ملاتی ہے، جس کو سویز کینال یا نہر سویز کہتے ہیں۔ اس نہر کے بن جانے سے دنیا بھر کو فائدہ یہ ہوا کہ جو جہاز عربین سی سے لندن یا یورپ جانا چاہتے تھے ان کا فاصلہ ہزاروں میل کم ہو چکا ہے اور اب وہ افریقہ کے اوپر سے گھومے بغیر شارٹ کٹ راستہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس نہر کی لمبائی 193 کلومیٹر ہے۔ اگر 2020 میں سویز کنال کی پروگرس کی بات کریں تو اس میں سے 18,500 سے زائد جہاز گزرے اور مصر نے اس نہر سے $5.61 بلین کا ریونیو جنریٹ کیا۔ اب اگر بات کریں فاصلہ کم کرنے کی تو سویز کنال نے ایشیا اور لندن کے درمیان 5500 میل کا فاصلہ کم کر دیا ہے۔ اس کی مثال کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک جہاز اگر 20 ناٹ کی سپیڈ سے چلتا ہے تو وہ 10 دن کا فاصلہ کم طے کرے گا، اور اگر ایک جہاز 24 ناٹ کی سپیڈ سے چلے تو اس کو یہ فاصلہ 8 دن کم طے کرنا پڑے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں اس دور کی جن دنوں یہ کینال وجود میں نہیں آئی تھی۔ تو ان دنوں بحری جہازوں کو انڈین اوشین سے نکل کر ساؤتھ افریقہ کے اوپر سے گھوم کر یورپ، امریکہ جانا پڑتا تھا، جو کہ جسمانی مشقت کے ساتھ ساتھ فیول کی بھی ایک بہت بڑی کھپت تھی۔ یہاں پر یوں کہنا بجا ہوگا کہ سویز کینال نہ صرف مصر بلکہ دنیا بھر کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں۔ دنیا کی زیادہ تر تجارت اسی راستے کے ذریعے پایہ تکمیل کو پہنچتی ہے۔ اہرام مصر اور سویز کینال مصر کے لیے قدرت کا ایک انمول عطیہ ہے۔ ناظرین، اگر آپ میری اس بات سے متفق ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔